ایک سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں برائے بلند درجات مرحوم سید حسن جعفر بلگرامی ابن سید ابو الحسن بلگرامی، سید حسن باقر بلگرامی، سیدہ رقیہ ذیشان اور تمام مرحومین و مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس احصال ثواب مرحوم حسن جعفر بلگرامی علی اللہ مقامہ کی برسی کے سلسلے میں، ان کی بلندی درجات کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، اور یقین کیجئے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ سے چاہے سالوں دور چلے جائیں مگر ان کی محبت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جانے والا ابھی بھی ہم سے قریب ہے۔ خاص طور پر جب کوئی ایسا موقع ہو کہ جو آپ کے اس جانے والے سے بڑا منسوب ہو، منسلک ہو، تو پھر اس کی یاد اور بھی زیادہ تازہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر کسی کی پہچان ہو ہی مجلس عزا اور کسی کی یاد آنے کا موقع ہو ہی میلاد آل محمد، تو پھر اس سے زیادہ اچھی اور جاویدہ مناسبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ جتنی قربت اور جتنی رفاقت مجھے میسر ہوئی، اس سے کہیں بڑی تعداد میں میرے سامنے وہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہیں مرحوم حسن جعفر بلگرامی علی اللہ مقامہ کی رفاقت بھی نصیب رہی اور ایک دوستانہ بھی نصیب رہا، اور اس فرش کے صدقے سے اور ولایت حضرت امیر کائنات کے صدقے سے جو ایک تسلسل رہا۔ صلوات پڑھیں حضرت امیر کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یقین مانیے کہ جس سے بھی آپ پوچھ لیجیے اس فرشہ پر، تو حوالہ یہی ملے گا کہ مجلسی تھا، حوالہ یہی ملے گا کہ میلاد میں بڑھ بڑھ کر حصہ ڈالنے والا تھا۔ تو جہاں یہ نسبتیں کسی کی زندگی کا عنوان بن جائیں تو پھر اس کا صحیفہ حسنات سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے کہ محبت علی فقط ایک عنوان نہیں ہے، محبت علی ایک ایسا مضمون ہے کہ نہ جس کے لکھنے کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ جس کے پڑھنے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ محبت علی ایک ایسا عنوان ہے، دیکھیے جہاں بھی لفظ علی آ جائے، جہاں بھی حضرت امیر کا تذکرہ آ جائے، وہاں پھر کثرت ہی کثرت ہے، خیر ہی خیر ہے، وہاں قلت کا تصور ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں شر کا تصور ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے شر پسندوں سے کبھی ذکر علی کی توقع کی بھی نہیں ہے، ہم نے کیونکہ ذکر علی خیر ہے تو شر پسندوں سے متوقع بھی نہیں ہے کہ وہ ذکر علی کبھی اپنی زبانوں پہ لے آئیں۔
تو چونکہ ہم شر سے اور شرریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو ذکر حضرت امیر سے تر رکھتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ خیر کے حالے کے درمیان رہیں۔ اس لیے میں نے اس مجلس عزا کے لیے سرنامہ کلام میں ختمی مرتبت کا وہ فقرہ تلاوت کیا کہ جو اپنے مقام پر حدیث پیغمبر تو ہے ہی، لیکن ایک مومن کی زندگی کا آئین بھی ہے اور منشور بھی ہے۔ وہ اور ہوں گے کہ جو اپنے آئین بدلتے رہیں، وہ اور ہوں گے جو اپنے قانون بدلتے رہیں، وہ اور ہوں گے جو تنظیموں کے منشور بدلتے رہیں، لیکن جن کا تعلق غدیر سے رہا ہو ان کا منشور کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ اس لیے تو ہم نے تو نہ کبھی یہ منشور بدلا، نہ کبھی ہم نے، ہمارا ہوں گے لوگوں کے ایجنڈے ہوتے ہیں 7 نکاتی، 4 نکاتی، 5 نکاتی، ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، وہ ہے علی ولی اللہ بس۔ اور یہ غیر مشروط ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کسی سے، نہ اس پر کوئی کمپرومائز ہے، تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے محبت علی۔ اگر محبت علی ہے تو تم ہمارے ہو، اگر محبت علی نہیں ہے تو سگا بھی ہو تو ہمارے کس کام کا ہے؟ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، میں نے بڑی ذمہ داری سے جملہ کہا ہے۔ اگر محبت علی ہو تو غیر بھی اپنا ہے، اور اگر محبت علی نہ ہو تو ایسا سگا بھی کس کام کا ہے؟ غور فرمایا آپ نے؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سگے قبر کا تختہ بن کر کے چلے آتے ہیں، لیکن جو قبر کے اندھیروں میں بھی نور بن کے چمکتا ہے، جو قبر کے اندھیروں میں بھی تیرگی کو روشنی سے تبدیل کر دیتا ہے، اسی کو تو علی کہا جاتا ہے۔ جو قبر کی وحشت کو انسیت سے بدل دیتا ہے، اسی کو تو علی کہا جاتا ہے۔ تو میں بھی بڑا سوچا کرتا تھا کہ آخر یہ وحشت چیز کیا ہے، لیکن جب پڑھا کہ محبت علی وہ انسیت ہے کہ جو بچپن سے اس کا عادی رہے تو وہ ذکر علی کا انیس ہو جاتا ہے، اور جب ذکر علی کسی کا انیس ہو جائے تو وحشت کا تعلق اس سے رہا ہی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، ہم نے پرانی کتابوں میں ہمیشہ یہ پڑھا، حتیٰ کہ تحفۃ العوام جو موجود ہوا کرتے تھے، خود ہماری دادی، میری دادی کے جہیز کا، یعنی اندازہ لگائیے 100 برس سے زیادہ اس کی عمر ہو گئی کتاب کی، تحفۃ العوام جو ہمارے پاس موجود ہے، آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے ریفرنس کے طور پر کہ کبھی کوئی کہے تو ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ نماز ہدیہ میت، اس لیے کہ ہدیہ دیا جاتا ہے تحفے کے اندر، تو اب یہ ہدیے سے نام بدلا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درمیان میں کچھ ہوا ہے۔ تو ہم تو آج بھی اسے کیا عادی ہیں کہ ہم ہدیہ میت کے قائل ہیں، اس لیے کہ مرنے والے کو تحفے دیے جاتے ہیں، ہدیے دیے جاتے ہیں۔ اور جہاں نام امیر المومنین آ جائے، جہاں محبت علی آ جائے، تو دیکھیے وہاں پھر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ تلقین میں آپ خود اپنے جانے والے کو پڑھا کر آتے ہیں کہ ولا تحزن ولا تخف، ڈر مت کرنا، خوف نہ کرنا، وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی و محمد النبی والاسلام دینی والقرآن و کتابی والکعبۃ و قبلتی وعلی ابن ابی طالب امامی والحسن ابن علی امامی۔ جب آپ نے بتا دیا کہ غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، تو یہ بتلائیے کہ پھر خوف کا تذکرہ کرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ جو وہاں کا یا وہ جھوٹ ہے، یا جو دفنانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، دونوں باتیں سچ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو چنانچہ اس بات کا انسان خیال رکھے کہ محبت امیر المومنین کسی بھی مومن کی زندگی کا وہ عنوان ہے جو نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، نہ کبھی اس پہ کما حق گفتگو ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ فضائل کے گوشے بند کیوں نہیں ہوتے؟ یہ شعراء کرام کیوں اپنے تخیل کو محدود نہیں کر دیتے اور کیوں فضائل رک نہیں جاتے؟ اس کا واضح سبب یہ ہے کہ ذکر میں کثرت و وسعت اتنی ہے کہ جہاں جہاں تخیل کا پرندہ پرواز کرتا چلا جائے گا، وہاں وہاں سے اپنی بساط کے مطابق رزق علی کا سخن لیتا چلا آئے گا۔ جتنا بلند پرواز کا پرندہ، معرفت کا پرندہ دوڑتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ رزق معرفت حضرت امیر لیتا چلا آئے گا۔ یہی سبب ہے کہ 1400 برس سے کتب بھی لکھی جا رہی ہیں، مناقب بھی پڑھے جا رہے ہیں، موضوعات بھی رکھے جا رہے ہیں، تخیل بھی باندھے جا رہے ہیں، اشعار بھی کہے جا رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہے تو وہ حضرت امیر کا ذکر ہے، اور جس کا ذکر سب سے زیادہ ہو پھر اسی کے لیے کہا جاتا ہے کثرت سے کرو، اس لیے کہ جن کی 2-4 باتیں کے بعد باتیں ختم ہو جائیں ان کی تذکرے موضوعات میں نہیں لائے جاتے۔
شاید پیغمبر یہ جانتے تھے کہ ذکر علی کی وسعت اتنی ہے کہ جب تک زمانہ رہے گا ذکر علی باقی رہے گا. اسی لیے تو پیغمبر نے 1400 برس پہلے جھگڑا ہی ختم کر دیا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اگر اپنی مجلس سجانا چاہتے ہو تو علی کے ذکر سے سجاؤ, اس لیے کہ سجاوٹ فقط ذکر علی سے ہوا کرتی ہے. سجاوٹ فقط ذکر علی سے ہوا کرتی ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری عقیدے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور ہماری تربیت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو پیغمبر اکرم کی جو حدیث آپ کی خدمت میں نقل کی, معروف حدیث ہے, شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں. عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. پیغمبر نے فرمایا مومن کے صحیفے کا عنوان علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. مومن کے صحیفے کا عنوان, اس لیے کہ اب پیغمبر جب مومن کہہ دیا تو غیر مومن خود نکل گئے. اب اگر تلاش کرنا ہو ایمان ہے یا نہیں ہے تو خبردار عبادتوں کے ترازو میں مت تولنا, یہ دیکھنا علی سے کتنا قرب رہا ہے. اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا, جملے کو میں وضاحت کروں گا. اس کو عبادت کے ترازو میں نہ تولنا, اس لیے کہ عبادت تو منافق بھی کرتا نظر آ رہا ہے. وہ چیز جو منافق سے مومن کو الگ کر رہی ہے وہی تو حب علی ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر عبادت کو معیار بنائیں گے تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. اگر آپ اس کے زہد و تقوی کو معیار بنائیں گے بات کہیں اور نکل جائے گی. لیکن اگر معیار محبت علی ہوگی, یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. یعنی آج تک لوگ اسی میں مخمصے میں ہیں کہ محبت علی کو معیار بنانا چاہیے یا نہیں. اپنے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو کیسے مومن طے کر رہا ہے, کوئی کسی کو کیسے مومن طے کر رہا ہے. یہ اتنا بڑا جانور لایا اتنا بڑا مومن ہے, یہ اتنا بڑا لیا اتنا بڑا مومن ہے, یہ 1.5 من کا لایا 1.5 من کا مومن ہے. اب میں کیا جملہ کہوں, چلیے اب کہہ دیتا ہوں. بقرعید چلی گئی, سورہ حج میں آیت موجود ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. فرمایا خبردار اپنے جانوروں پہ اترانا مت, اس لیے کہ نہ تمہارے جانور کا خون اللہ تک پہنچتا ہے. خون جلائے جا رہے ہیں جانور جانے کے لیے, کیسے لے کر آئیں, اتنا مہنگا ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ تمہارے جانور کا خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. ہاں اگر کچھ پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے. اب ایک جملہ مجلس میں کہہ کے یہاں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, اور اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. نص قرآن ہے کہ نہ جانور کا خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ جانور کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ جانور جو آپ اتنی محبت سے لے کر آئیں نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچے نہ اس کا خون اللہ کو پہنچے, تو کتنا خوش نصیب ہے اس عزادار کا آنسو جو زہرا کے رومال سے ہوتا ہوا سیدھا اللہ تک پہنچ جائے. نہ پہنچے تو جانور کا گوشت نہ پہنچے, پہنچ جائے تو ایک آنکھ کا آنسو رومال زہرا سے ہوتا ہوا عرش تک پہنچ جائے. تو عرش تک پہنچنے والی شے ہے. اب میں کیا کروں, ہمارے بزرگ پروفیسر نسیم الحسن صاحب تشریف فرمائے قبلہ, خدا ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, میرے بھائی علی در حسین آبادی. 4 مصرے کسی زمانے میں محفل ہوا کرتی تھی, جو کیا وہ آج تک مجھے یاد ہے, میں پڑھ دیتا ہوں کہ جزدائے حیدر ہمیں کوئی فضا بھائے نہیں. اب غدیر کا موسم ہے, اور میں نے جہاں جہاں بھی ابھی مجلس پڑھی جملہ ضرور کہا ہے کہ جتنا زور سے آپ نے عید منائی ہے نا, اس سے ڈبل ٹبل زور لگا کر غدیر منانا. اتنا سجنا اتنا سجنا اتنا سجنا کہ پڑوسی پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ کیا ہے, تو جب وہ پوچھے کہ آج کیا ہے تو اترا کے بتا دینا عید غدیر ہے. اترا کے بتائیے گا عید غدیر ہے. جزدائے حیدر ہمیں کوئی فضا باہے نہیں, اشعار کے خالق بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے حسن ہم نے ٹھوکر کبھی کھائی نہیں. ہم تو کہتے ہیں مولا علی مثل نبی, معنی میں وہ الجھے جو مولا ہی نہیں. اس لیے اے حسن ہم نے ٹھوکر کبھی کھائی نہیں. تو اب اندازہ لگائیے, تو اب یہ آنسو اب اندازہ لگائیں. ادھر نص قرآن ہے کہ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اور ادھر صریح روایات معتبرہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ ادھر آنکھ سے آنسو جاری ہوا. منزل فضائل پر ہوں میں, خصائص حسینیہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب ہے. بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے. حرم امیر کائنات میں جب زری کی کمرے سے باہر نکلتے تو وہ جو صحن بنا ہوا ہے سفید سا, اندر صحن, باہر کا صحن نہیں, تو اسی میں وائٹ پلر جو بنے ہوئے, اسی پلر کے نیچے کونے پہ قبر بنی ہے, جعفر شوستری نام لکھا ہوا ہے. خصائص حسینیہ روایت موجود ہے, فرماتے ہیں کہ ہر مومن پر اللہ نے ایک فرشتہ مجلس اعضاء میں موکل کیا ہے, اور جیسے ہی اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے وہ شیشی میں آنسو جمع کرتا ہے,
وَيَدْفَعُهَا إِلَىٰ أُمِّ الْحُسَيْنِ. ترجمہ بھی نہیں کیا میں نے. اور اس آنسو کی شیشی کو مادر حسین کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے. بعض روایات میں یہ کہ حضرت صدیقہ طاہرہ ان کو سید الشہداء کے خوش کھونٹوں پہ لگاتی ہیں. بعض روایات میں یہ کہ حضرت کے زخم پہ لگاتی ہیں. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جو آنسو بچ جائیں، مصرع بعد میں پڑھوں گا، روایت پہلے پڑھ رہا ہوں، جو آنسو بچ جاتے ہیں انہیں پھر آب کوثر میں ملا دیتی ہیں. اور جملہ سنیں گے روایت کا کمال بتاؤں زداری کا کمال کیا ہے. وہ آنسو جو آنکھ سے نکلا تو نمکین تھا، لیکن روایت یہ ہے کہ جب حوض کوثر میں ملایا جاتا ہے، اس آنسو کے ملانے سے حوض کوثر 1000 گنا زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. غور فرمایا. یہ مجلس شبیر میں نکلے ہوئے آنسو بی بی انہیں زمین پہ گرنے نہیں دیتی، جنت کے باغوں میں سجا دیتی ہے زہرا، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہے زہرا. یہ ہے عزادار کے آنسو کی حیثیت اور اہمیت. تو میں ایک جملہ بار بار یہ تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے آنسوؤں کو ذلیل ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آنسوؤں کو حسین کے نام کر دیں. پوری مجلس بھول جائیں، جملہ ضرور یاد رکھیے گا میرا. اگر آنسوؤں کو ذلیل ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آنسو حسین کے نام کر دیں، اس لیے کہ وہ آنسو ذلیل ہو جاتے ہیں جو حسین کے علاوہ کسی پہ بہائے جائیں. اپنا اپنا نصیب ہے. کسی کو حسین پہ رونا نصیب ہوتا ہے، کسی کو کسی پہ رونا نصیب ہوتا ہے. ہمیں تو 8ویں امام نے کچھ اور ہی بتایا ہے، ان کنت باقیا للشیء فابکی للحسین. میرے 8ویں سلطان نے فرمایا کسی بھی چیز پہ رونے کا دل چاہے حسین پہ رویا کرو. جو امام کسی پہ بھی رونے کا دل چاہے تو کہے حسین پہ رویا کرو. تو حسین کو مائنس کر کے کسی پہ رونے کا مقصد کیا ہے؟ حسین کے دنوں میں کسی پہ رونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو اپنے سگوں کے مردے ہٹا دیتے ہیں جب حسین کا غم سامنے آ جائے. تو جب ہم اپنے سگوں پر حسین کے دنوں میں نہ رہیں تو اور کسی پہ کیسے روئیں؟ ایمان کی معراج یہ ہے کہ آنسو بھی حسین کے نام ہو اور زبان بھی حسین کے نام ہو جائے. عنوان و صحیفۃ المومن حب علی بن ابی طالب. بات آگے بڑھ رہی ہے. اس لیے کہ میں نے بغیر کسی تمہید کے موضوع چنا، اس لیے کہ مرحوم کا حوالہ ہی ولایت علی تھا. یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ووٹنگ نہیں کروائی جائے گی، دو رائے کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اس لیے کہ ان کی استعداد، ان کی چستی، ان کی کام میں پھرتی یہ بتاتی تھی کہ یا ان کی توانائیاں مجلس حسین کے لیے ہیں یا آل محمد کی خوشیوں کے لیے ہیں. تو جب زندگی اس طرح صرف ہو جائے تو پھر عنوان محبت علی کا بن جاتا ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے صحیفہ حیات کا عنوان حب علی ابن ابی طالب ہے، علی کی محبت ہے. آپ سب جانتے ہیں عنوان کسے کہا جاتا ہے؟ عنوان کسی بھی ایک مضمون کے مرکزی خیال کو دیکھتے ہوئے جو ہیڈنگ دی جاتی ہے اسے عنوان کہا جاتا ہے. اسے عنوان کہا جاتا ہے. اور عنوان جو ہوتا ہے ہمیشہ اس مضمون کے سر ورق ہوتا ہے. کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ عنوان نیچے ہو. کیا کہا پیغمبر نے؟ مومن کی زندگی اگر پوری صحیفہ ہے، فرض کیجئے گا یہ کیوں کہا ہے پیغمبر نے، اگر مومن کی پوری زندگی صحیفہ ہے تو اس کی ہیڈنگ محبت علی ہونی چاہیے. پوری زندگی فرض کیجئے 60 سال، 20 سال گزار لیجئے کہ بے شعوری میں گزرے، گائے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے گزر گئے مثلا بچپنا، 20 سال وہ والے نکال دیں آپ. 10 سال بھاگے دوڑی کے گزر گئے، اسکول کالج جاب، تو 30 سال تو سیریس رہا ہوگا زندگی میں. چلیے 30 سال میں 5 سال اور نکال دیجئے، ادھر ادھر اغوا ہوا، اس کا ذہن کسی نے پٹی پڑھائی کچھ کیا. 25 سال تو بچے اصلی والے. 25 سال کے اندر جو کچھ اس نے کیا اب دیکھا جائے گا وہ محبت علی میں کر رہا ہے. اس کو سمجھیے گا، کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں بھی تو سمجھا کہ وہ ماں جو اپنے گود کے بچے کو دھوپ میں کہیں نہ لے کر جائے وہ عباس کے علم پہ کیسے لے کر آ جاتی ہے، وہ فرش اعظم پہ کیسے لے کر آ جاتی ہے. اس لیے کہ ماں جانتی ہے مومن کی زندگی کا عنوان محبت علی ہے. اور محبت علی نماز کی طرح نہیں ہے کہ 15 سال کے بعد واجب ہو. محبت علی تو وہ ہے کہ ادھر شکم میں آئے محبت علی واجب ہو جائے. ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ لیجئے بزرگان تشریف فرمائے، میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. 15 سال ایک دن کا لڑکا ہو تو نماز پڑھے، 9 برس ایک دن کی لڑکی ہو تو نماز پڑھے. روزے کے لیے یہ ہے کہ سفر میں نہ ہو تو نماز روزہ رکھے، بیمار نہ ہو تو روزہ رکھے. حج کے لیے ہے کہ استطاعت ہو تو حج کرے، حالات اچھے ہو تو حج کرے. لیکن قربان جائے محبت علی کے. یہ نہیں لکھا کہ شہر میں ہو تو محبت علی رکھے، بالغ ہو تو محبت علی رکھے، بیمار
دیکھنا چاہ رہا ہے. ایک صلوات پڑھی عظمت مولا کائنات پر. تو ذرا غور فرمائیے گا. یہ حق مجلس کا خدا کی قسم میں محسوس کر رہا ہوں. ایسے ہی بیماری کے عالم میں بیٹھے رہا کرتے تھے حسن جعفر بھائی اور باقر بالگرامی بھائی, خدا درجات بلند کرے. تو اب یہ محسوس کیجئے ان چیزوں کو. اور میں بڑے یقین کامل سے کہتا ہوں, اس لیے کہ جن کی روح محبت علی سے پکی ہو, جن کی روح کا خمیر محبت علی میں گندا ہو, وہ ذکر علی ہوتے ہی مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آتے ہیں. وہ مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آتے ہیں. تو عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب, مومن کے صحیفہ حیات کا عنوان. لیٹر ہیڈ سب نے دیکھا ہوگا, لیٹر ہیڈ اسی کو کہتے ہیں. لیٹر ہیڈ یعنی پورا آپ نے جو اس کے پیٹ میں مضمون لکھنا ہے اس کے اوپر لیٹر ہیڈ ہے, تعارف ہے کس کی طرف سے ہے, کس کو جا رہا ہے. مومن کی پوری زندگی کا عنوان محبت علی ہے. اچھا, صحیفۃ المومن کہہ کر پیغمبر نے خاص کر دیا کہ علی کا ذکر ہر کسی کے نصیب میں آ ہی نہیں سکتا. ہم نے تو ایسے ایسے بد نصیب دیکھے جو علی کے ہوتے ہوئے علی کو نہ برداشت کر سکے, اور ایسے خوش نصیب بھی دیکھے جو 14 برس بعد بھی علی کے لیے مرے جا رہے ہیں. ہم نے تو وہ بھی دیکھے جو علی کی حیات میں علی کو دیکھ کے مرے جاتے تھے, اور ہم نے وہ بھی دیکھے جو علی کو نہ دیکھے علی پہ مرنے کے لیے تیار ہے. تو مسئلہ دیکھنے نہ دیکھنے کا نہیں ہے, مسئلہ معرفت کا ہے. معرفت ہو تو نابینا ابو بصیر کو ہو جائے, اور نہ ہو تو آنکھیں رکھنے والوں کو بھی نہ ہونے پائے. محبت علی کا تعلق اللہ نے ان آنکھوں سے نہیں رکھا, بصارت سے نہیں رکھا, بصیرت سے رکھا ہے. عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. یہ کیا ہے محبت؟ 3 چیزیں ہیں اس پوری حدیث میں, توڑ کے الگ کر لیجئے. عنوان ایک طرف نکال لیں, صحیفۃ المومن ایک طرف کر لیں, حب علی ابن ابی طالب ایک طرف کر لیں. 3 ٹکڑے میں نے الگ کر دیے. عنوان پوری زندگی صحیفہ ہے اس کا, گویا کہ یعنی 60 سال گویا کہ ایک رپورٹ کی صورت میں اس کے سامنے, اللہ کے سامنے. تو اس 60 سال کا عنوان کیا ہے؟ اب میں جملہ آپ خدمت سے کرتا ہوں. دیکھیے, بعض اوقات اگر لیٹر ہیڈ کسی بڑی جگہ سے گیا ہو تو کیا ہوتا ہے, مضمون کے پیٹ میں کیا لکھا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا ہے, بس اوپر کی سرخی پڑھی جاتی ہے, کہا جاتا ہے ان کو بھیج دیجئے. یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے. اب جب مومن کے صحیفہ حیات کا عنوان محبت علی ہے, تو مجھے بتائیے جب قیامت میں اعمال کھلیں گے, ہم نے کب کہا ہم پارسا ہیں, ہم نے کب کہا ہم ستھرے ہیں, ہم نکمے صحیح, ہم ناکارہ صحیح, ہم عمل میں کم صحیح, مگر علی کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی ہے. ٹائٹل وہی ہے. اب جو ٹائٹل سامنے کھلے گا تو کیا خیال ہے, فرشتے میرے کرتوت پڑھیں گے, علی کا نام پڑھیں گے؟ فرشتے نام پڑھ کے آواز دیں گے یہ کون ہے, حاضر ہو جائے. اب جب حاضر کیا جائے گا, اب سمجھیے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ہے حدیث, حوالہ نہیں دے رہا, مشہور ہے, شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں, 15 کتابیں کہیں گے, حوالہ بتا دوں گا آپ کو. مومن کے صحیفہ حیات کا عنوان محبت علی. اور اب جملہ سنیے, زمانہ کہتا ہے محبت علی سے کیا ملتا ہے. پیغمبر نے فرمایا حب علی تاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. محبت علی کیا کرتی ہے ہم تمہیں بتائیں. فرمایا گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. غور فرمایا. اب کوئی اس حدیث کو ہی کھا جائے تو میں کیا کروں. حدیث ہی بڑی مشہور ہے کہ محبت علی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب تجربہ کرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ باربیکیو کا زمانہ چل رہا ہے, تجربہ کر لیجئے گا جا کر. خشک لکڑی کو رکھیں, ذرا سے پیٹرول چھڑکیں اور ادھر اس پر آپ آگ لگائیں, چندی لمحے کے بعد آگ خشک لکڑی کو کھا جائے گی, اور کچھ لمحے بعد جب آئیں گے تو پتہ نہیں چلے گا آگ کہاں ہے لکڑی کہاں ہے. غور ہی نہیں کرا آپ نے. آگ کا کمال کیا ہے, لکڑی کو جلا کر اس کی ماہیت بدل دیتی ہے. مجھے بتائیے یہ جو بازار سے خرید کے لا رہے ہیں کالے کالے, لکڑی نہیں کہتے تھے آپ, انہیں کہہ رہے کوئلہ, تو یہ ہے کیا اصل میں, ہے تو لکڑی. لکڑی کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا بدل گیا ہے. تو محبت علی کا کمال دیکھا, گناہوں کو کھا کر ایسے بنا دی کہ جیسے گناہ تھے ہی نہیں. ہاں گناہ تھے ہی نہیں. اچھا جب گناہ تھے ہی نہیں تو گناہ پہ عذاب کیسا؟ بدل دیا خدا نے بدل دیا. اسی لیے پیغمبر اکرم نے محبت علی کی طرف متوجہ کیا, علی سے محبت رکھو. علی کی محبت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے, اور گناہ ہو بھی جائے تو پھر محبت علی توبہ کراتی ہے.
اور اگر توبہ کی توفیق بھی نہ ہو تو محبت علی انسان کو قبر برزخ صراط کی منزلوں سے آسانی کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ ہماری سینکڑوں کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ من صافح علی فقط صافحنی، فرمایا جس نے علی سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کیا کمال ہے خدا کی قسم، جس نے علی سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ فرمایا کہ علمہ کا علمی، اس کا علم میرے علم کی طرح ہے، فصاحتہ کا فصاحتی، اس کی فصاحت میری فصاحت کی طرح ہے، لحمہ کا لحمی، اس کا گوشت میرے گوشت کی طرح ہے، دمہ کا دمی، اس کا خون میرے خون کی طرح ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا علی میرے لیے ایسا ہے، توجہ رکھیے گا جملے پر، علی میرے لیے ایسا ہے جیسے کرتے کے سامنے کا یہ بٹن ہوا کرتا ہے۔ حدیث ہے پورا کرتا بہت اچھا سلاؤ مگر بٹن بیکار کا لگا دیا جائے تو درجی پہ نزلہ گراتے ہیں جا کر، یہ تو نے پورا کرتا سی کر کے کیا کر دیا، کیسا بٹن لگایا کہ دیکھنے والے پہ اثر برا پڑ رہا ہے۔ فرمایا علی رسالت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے لباس میں بٹن رہا کرتا ہے، رسالت اس وقت خوبصورت نظر آئے گی جب علی کو کوئی اپنے سامنے رکھنے والا ہو۔ اگر علی کو ہٹا کر دیکھو گے تو رسالت کا کرتا بھی بے نور نظر آئے گا۔ چنانچہ پروردگار عالم نے محبت علی کے اندر وہ آثار رکھے کہ محبت علی کے آثار جتنے دنیا میں ہیں اس سے کہیں زیادہ آخرت کے اندر ہیں۔ محبت علی اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور پھر چھوڑ دیجئے کہ فقط ہم آخرت کی بات کریں، دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے محبت علی کے آثار کیا ہیں۔ اعمال کے قبول ہونے کا سبب محبت علی ہے۔ غدیر کا جو دن آ رہا ہے، پھر بات کر رہا ہوں اسی کے اوپر، اور کیا عجیب حسن امتزاج ہے کہ غدیر ہی کے دن حسن جعفر بھائی علی اللہ مقامہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے، تو میں نے کہا تھا جملہ ان کے بھتیجے سے کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، درجات بلند ہیں۔ میں نے کہا آج جشن غدیر کے انتظام کے لیے گئے ہیں، مولا نے چاہا اب سے انتظام ہمارے ہاں سنبھالا جائے۔ ہمارے یہاں تو نسبتیں یہی ہوا کرتی ہیں، خدا کی قسم مانگنے سے یہ دن نصیب نہیں ہوتے، اور جب علی مہربان ہو تو بن مانگے عطا کر دیا کرتے ہیں۔ کیا کمال ہے خدا کی قسم، خدا اس خانواتے کو صبر عطا فرمائے۔ دیکھیں غدیر عید نہیں ہے خالی، غدیر عید نہیں ہے، عید تو یہ بھی گزری ہے، غدیر ہے عید اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی عید۔ وہ دو تمہاری عیدیں ہیں، غدیر اللہ کی سب سے بڑی عید ہے۔ اب اللہ والا وہ نہیں ہے کہ جو ان دو عیدوں میں کپڑے بنا کے پھرتا رہے، اصل اللہ والا تو غدیر کے دن پتا چلے گا کہ ملا کی عید میں خوش کون ہے، اللہ کی عید میں خوش کون ہے۔ صلوات پڑھی عظمت مولا کائنات پر بابا سے بولا۔ تو ہم نے عید الفطر پہ بھی اپنا سر حکم خدا پر جھکایا، ہم نے عید الاضحیٰ پر بھی اپنا سر حکم خدا پر جھکایا، اور عید الفطر کو بھی ہم نے ذکر علی سے سجایا، اور عید الاضحیٰ کو بھی ہم نے ذکر مسلم ابن عقیل سے سجایا۔ یہ کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی نئے نئے چوچلے پیدا ہو گئے ہیں، اور جسے دیکھو اپنی اپنی جو ہے وہاں کرائے۔ ہم نے ہمیشہ بچپن سے یہ سنا تھا، بچپن سے ہم نے اپنے یہ دیکھا، پتہ نہیں کہاں کی، یا ہم غلط سنتے رہے، جو اب ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے شاید۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ عید الفطر ہے، ذکر حضرت امیر کائنات ہوتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ 10 دن پہلے حضرت امیر کائنات دنیا سے رخصت ہوئے ہوں اور چاہنے والے اتنے ڈھیٹ بن جائیں کہ ذکر علی ہی نہ ہو اور سن کر اعتراض ہو نہیں سکتا کہ عید الاضحیٰ سے ایک دن قبل حضرت مسلم ابن عقیل سفیر الحسین کی دردناک شہادت ہوئی ہو، اور 2 دن بعد ان کے شہزادوں کی شہادت ہو، اور آپ ایسے بچ کے نکلیں جیسا آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں مسلم ابن عقیل سے۔ تو ہم نے عید پہ بھی حکم خدا پہ سر جھکایا اور اپنی زبانوں کو ذکر علی سے سجایا، اس لیے کہ ہم خوشیوں کو خوشی نہیں مانتے جب تک ان کا غم نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو صحرا ہے، یہ بیٹھے ہیں گواہی دیں گے، تہذیب ہے کہ جوان بیٹے کے صحرا بعد میں بندھے گا، حضرت قاسم کا تذکرہ پہلے ہوگا، علی اکبر کا ماتم بعد میں ہوگا۔ یہ تہذیب ہمیں ماؤں نے سکھائی ہے کہ خوشی اس وقت تک خوشی نہیں ہوتی جب تک اہل بیت کا غم شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ وعدہ ہے اہل بیت کا، ہم خوشیوں میں آئیں گے مگر پہلے ہمارا غم منعقد کرو۔ اس لیے ہم شادی میں بھی ماتم کر کے بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنی خوشیوں میں ان کا غم نکال نہیں سکتے تو بتاؤ زمانے کو کیسے ان کے بغیر قبول کریں۔ تو محبت امیر کائنات، اللہ اکبر، خداوند متعال اس محبت کی جزا مرحوم کو نصیب فرمائے، ان کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے، اور ہمیشہ جوار امیر المومنین نے بلند مقام کرامت فرمائے۔ تو جو رہ گئے ان کے لیے نصیحت، اور میرے لیے نصیحت اور بیان یہی ہے کہ محبت امیر المومنین وہ اثاثہ ہے کہ اس کو تھام کے رکھیے۔ فرمایا من ارادہ، اللہ اکبر،
من ارادہ ان یموت مماتی، مستدرک کی بھی حدیث ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحابی بھی چپ رہا ہے اس کے اوپر. من ارادہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان یموت مماتی، جو مجھ محمد جیسی موت چاہتا ہو. اچھا موت کا ترجمہ میں نے کر دیا، خدا انہیں موت دے جو پیغمبر کی موت کے قائل ہوں. میں تو فقط ترجمہ کر رہا ہوں، ہم تو زندہ ہی محمد کے صدقے میں ہے تو موت کا تذکرہ کیسا. لیکن ترجمہ کر رہا ہوں، من ارادہ ان یموت مماتی، جو میری طرح دنیا سے جانا چاہتا ہو. مجھے بتائیے، خاتم الانبیاء جیسی موت. فرمایا وَأَن يَحْيَا حیاتی، جو میری طرح زندگی جینا چاہتا ہو. وَيَسْكُنُ مَعِي فِي جَنَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي، اور جو میرے ساتھ میری اس جنت میں رہنا چاہتا ہو جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ جو میری طرح دنیا سے جانا چاہے، ایک. جو میری طرح جینا چاہے، دو. جو میرے ساتھ میری اس جنت میں رہنا چاہے جسے اللہ نے میرے لیے بنایا ہے. تین چیزیں ایک کام کر لے، یہ تین چیزیں مل جائیں گی، ایک ہی کام 3 in 1. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، صرف علی سے تولا رکھے، اللہ اسے میری جیسی زندگی عطا کر دے گا. سلامت رہیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ختم ہو رہی ہے بات. من ارادہ ان یموت مماتی، میں نے چھوڑ دیا دیگر حوالے، مستدرک کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور صحیح حدیث ہے، اور امام زاہبی بھی اس حدیث پہ چپ رہے ہیں، اس لیے کہ مستدرک کی جس حدیث پر زاہبی چپ ہو جائے وہ حدیث درست ہوا کرتی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ جو علی کی محبت پہ دم بھر رہے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ اکبر. میں نے کبھی کبھار بہت سوچا، یہ جتنی حدیثیں پیغمبر اکرم کی آپ سنتے ہیں مولا کائنات کی شان میں، 5,500 کے قریب ہیں. 5,500 حدیثوں کے قریب حدیثیں ہیں صرف پیغمبر اکرم کی شان میں، اور یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. مجھے یہ بتائیے 5,500 حدیثیں، ایک ایسی طرح بیتو کی کیلکولیشن کر رہا ہوں، ویسے میرا حساب کتاب بہت خراب ہے لیکن کیلکولیشن کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم مدینے میں رہے 23 برس. 23 برس میں پیغمبر کی نجی زندگی بھی ہے، جنگیں بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، ڈومیسٹک جو وائلنس کے کیس آتے ہیں، گھریلو کیس، وہ بھی حل کر رہے ہیں پیغمبر اپنے گھر بار میں بھی ہیں، پیغمبر کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں، دیگر کام بھی کر رہے ہیں. اسی کے اندر پیغمبر شہر سے باہر بھی آ رہے ہیں، شہر سے باہر بھی جا رہے ہیں، اسی دوران پیغمبر نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں. 5,500 حدیثیں، ایک دن میں 20 حدیثیں بھی بتائیں، ذرا 23 پہ جا کر ملٹیپلائی کریں. 5,500 حدیث یہ کس وقت پیغمبر نے بتا دی؟ ایک ہی وقت تو بیٹھ کے نہیں بتائی ہوں گی، ہر مقام پر بیٹھے ہوئے کسی مقام پر دیکھا کہ علی ابن ابی طالب پیغمبر کی جوتی سی رہے ہیں. یہ نالین اٹھانے والے کبھی یہ تو بتائیں خاسف النال ہے کون؟ نالین جھنڈے پہ لگا لینا اور ہے، نالین کو ہاتھ میں لے لینا اور ہے. پیغمبر نے دیکھا علی جوتی سی رہے ہیں تو فرمایا یا علی انت تقاتلو اللہ سنتی کما قاتلتو اللہ تنزیل. علی تو ایسے میرے بعد جنگ کرے گا جیسے میں تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں. فضیلت دے دی. علی کو جس مقام پہ دیکھا پیغمبر نے کوئی نہ کوئی حدیث علی کی شان میں ارشاد فرمائی. تو پیغمبر کی پوری زندگی گزری علی کے اندر. یہ جملہ میں نے آہستہ سے اس لیے کہا تاکہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جملہ آپ تک پہنچ جائے. بہت سنبھل کے میں نے جملہ کہا ہے، یعنی میں اگر بدنام ہو جاؤں تو مسئلہ الگ ہے، آپ بدنام ہو تو مسئلہ الگ ہے. پیغمبر کے بارے میں کیا کہیے گا کہ پوری زندگی پیغمبر کی 23 برس علی کرتے ہوئے گزری ہے. کاندھے میں بت گرانے کے لیے چڑھایا، فرمایا یا علی تم وہ ہو کہ جس نے عرش کو ہاتھ سے جا کر چھوا. علی کو منزل تقسیم پر دے گا، فرمایا علی انت قسیم النار والجنہ. علی کو جس منزل پہ دیکھتے گئے علی کے لیے حدیث ارشاد فرماتے گئے، جس مقام پہ دیکھا حدیث ارشاد فرماتے گئے. اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ما بالا اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یذکرون لہ منزلتن کا منزلتی و مقامہ کا مقامی الا النبوہ. ترجمہ کروں، فرمائے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں جس کی منزلت میری منزلت کی جیسی ہے. اس کا مطلب علی پہ چوں چرا آج سے نہیں ہو رہا، پیغمبر کے زمانے سے ہو رہا. یہ جو آج بغلوں سے آوازیں آتی ہیں یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، پیغمبر کے زمانے سے ہو رہا ہے. میں تو منقبہ کی حدیث ہے، جبریل ابن شاذان لکھنے والے ہیں، ما بال اقوام
اور پیغمبر کے چہرے پہ غضب تھا. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں جس کی منزلت میری منزلت جیسی ہے، جس کا مقام میرے مقام جیسا ہے. الا النبوۃ، سوائے نبوت کے. بس نبوت ختم ہو گئی، باقی سارے فضائل علی کے وہ ہیں جو میرے ہیں. علی کے سارے فضائل وہ ہیں جو میرے ہیں. تو علی کا اقرار رسول کا اقرار ہے، علی کا انکار رسول کا انکار ہے. کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ علی کا انکار کر کے جان چھوٹ جائے گی. رسول سے بھی ہاتھ دھوئے گا، خدا سے بھی ہاتھ دھوئے گا. چنانچہ ہم علی کا اقرار کر کر رسول کا بھی اقرار کرتے ہیں، خدا کا بھی اقرار کرتے ہیں. ختم ہو رہی ہے بات اس مقام پر. ایک عجیب آیت سورہ مبارکہ طور کی آیت نمبر 21. میں نے آج سے پہلے یہ آیت کبھی سرنامے میں یا کسی موضوع کے طور پہ ممبر پہ نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. عجیب و غریب آیت ہے. سورہ طور 21ویں آیت. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم. ترجمہ کروں گا، آپ پہنچ جائیں گے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادیں ایمان کے ذریعے سے اپنے باپ دادا کی پیروی کرتی رہیں. ایک سوال میں کبھی کبھار سوچتا تھا، اپنا بتا رہا ہوں، کبھی کبھار سوچتا تھا مرنے کے بعد ہم کبھی اپنے ابا سے ملیں گے، مرنے کے بعد اماں سے ملیں گے کہیں قیامت کے میدان میں. نہیں سوچتا تھا میں. یہ خدا کی قسم اس آیت میں جواب ملا ہے. ترجمہ سنیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادیں ایمان کے ساتھ اتباع کرتی رہی اپنے باپ دادا کا، الحقنا بہم، ہم انہیں ان سے ملا دیں گے. خوش ہو جائیں، آپ سب کے لیے پڑھا ہے. آپ سب اپنے باپ دادا سے ملیں گے اگر عقیدہ ٹھیک رہا. ملانے والی چیز ہی عقیدہ ہے. عقیدہ ٹھیک ہو تو 1400 برس بعد بھی ابا اماں سے مل جائے، اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو سگا بیٹا بھی نوکا ہو کے غرق ہو جائے. عقیدہ نہ جانے پائے میرے دوستو. الحقنا بہم، سورہ طور آیت نمبر 21 پڑھیے گا شیعہ ترجمہ جا کر، اور سنی ترجمہ ہی پڑھیے گا، اس لیے کہ دونوں ریفرنس چیک کر آ رہا ہوں. ہم ان کو ملحق کر دیں گے ان سے. اگلا جملہ سنیں گے. وما آلتنا من عملہم من شیء، اور ہم ان کے باپ دادا کے عمل میں سے کچھ مائنس نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، فرمایا اگر اولاد عقیدے کے ساتھ اپنے ماں باپ کا اتباع کرتی رہی، البتہ عقیدہ ٹھیک ہو. پتہ لگا ابا کا عقیدہ خراب تھا تو جہاں ابا گئے وہیں اولاد جائے گی. یہ الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا یہ. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ وہی ہو جو حق ہے. تو فرمایا کہ اگر اولاد عمل میں کم ہو. دیکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں یہاں پر، میں آپ کو جری نہیں کر رہا، لیکن اب کیا کروں کہ جملہ تو پڑھنا پڑے گا. حدیث میں ہے یہ جملہ. بھائی یہی کہہ کے تو ڈرایا جاتا ہے کہ عمل نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تم ٹھیکیدار لگے ہوئے ہو. بھائی یہ کہو عمل کیجیے، اتنی بات ٹھیک ہے. تم کے تھانے دار لگے ہوئے ہو کہ عمل نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. آیت تو تمہارا منہ چڑھا رہی ہے، الٹا کہہ رہی ہے. جو ایمان کے ساتھ اپنے باپ دادا کا اتباع کرتا رہا، فرمایا ہم انہیں ملا دیں گے. تفسیر میں معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ وَإِن كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ، اگرچہ اولاد عمل میں کم ہی کیوں نہ رہی ہو. اس لیے کہ عمل کا خانہ اللہ بڑھا سکتا ہے، عقیدہ اللہ نہیں بڑھائے گا. عقیدہ وہی ہے جو لے کر آنا ہے. تو یہی تو ہم چیخ چیخ کر کب سے کہہ رہے ہیں کہ عمل پہ بھی محنت کرو، لیکن یاد رکھو عقیدے میں کمی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اگر عمل کم ہو گیا تو ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اگر عقیدے میں خرابی ہو گئی تو عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اصل یہ ہے فلسفہ. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. سورہ طور آیت نمبر 21 پڑھیے گا، اس کو جا کر ترجمہ تفسیر حاشی پر جو لکھی ہے. فرمایا کہ ہم ان کے باپ دادا کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے. اب میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آخری جملہ ہے. ایک کتاب ہے رشفت السادی فی مناقب النبی الہادی، ابو بکر شہاب الدین حضرمی اہل سنت کا عالم ہے. رشفت السادی گوگل پہ لکھیں گے آ جائے گی کتاب. اس میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے عام مومنین کے بارے میں. یہی ہے نا والذین آمنوا، جو ایمان لائے، عام مومنین. صاحب رشفت السادی لکھتا ہے کہ جب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ عام مومن بھی اگر عقیدے میں اپنے ماں باپ کا اتباع کرتا رہے اور عمل میں کم بھی ہو تو اللہ قیامت میں ملا دے گا. تو معلوم ہے کیا لکھا ہے صاحب کتاب ابو بکر شہاب الدین حضرمی نے؟ وہ کہتا ہے یہ بتائیے جب عام مومن کا یہ مرتبہ ہے تو جس رسول کو ایمان کا منبع کہا ہے، اس رسول کی اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی جو آل رسول ہیں، جو سادات ہیں، جو محب اہل بیت ہیں، جو ولایت علی کا دم بھرنے والے ہیں، اگر صحیح عقیدے پہ مر کر گئے،
سوال ہے میرا، تو کیا خیال ہے اللہ انہیں نہیں ملائے گا آباء و اجداد سے؟ ملا دے گا. اور جواب میں یہ کہا ہم ان کے باپ دادا کا عمل کم نہیں کریں گے کہ ان کا کم کر کے تمہیں دے دیں، بس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تمہیں عطا کر دیں گے کہ ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ اگر حق تھا تو ہم نے تمہیں عطا کر دیا. البتہ جو برزخ کی منزلیں ہیں، جو موت کی منزلیں ہیں، جو قبر کی منزلیں ہیں، اس کے لیے انسان کو آمادہ رہنے کی ضرورت ہے. انسان کو یہ سوچ کے عمل چھوڑ دینا کہ نہیں میں عمل نہیں کروں گا قیامت میں نکل جاؤں گا، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. بلکہ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ جس نے اس آسرے پر گناہ کرا اس نے گویا اللہ کو چھوٹا سمجھا، ہلکا سمجھا، اور جو اللہ کو ہلکا سمجھا اس کا بھی کوئی تعلق نہیں بچتا ہے. لہذا ہمیں حتی المقدور نیکی کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے، کبھی کوئی عبادت چھوٹ جائے، فوراً اس سے توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں اس کو رجوع کرنا چاہیے، تاکہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی حضرت امیر کے طفیل سے ہماری دنیا آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. ختموں کی بات اس مقام پر میرے دوستو، اگلا جملہ فرمایا کہ ہم وما علتنا من عملہم من شیء وکل امرئ بما کسب رہین، اور ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی پڑا ہے، جو وہ کر کے آیا اسی میں پھنسا ہوا ہے. بس ایک جملے میں بات ختم ہو رہی ہے، ایک جملہ تلاش کر رہا ہوں مصائب تک کا. کل امرئ، سورہ طور آیت نمبر 21، کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی پھنسا ہوا ہے. رہین وہ رہن سے نکلا ہے، رہن کہتے ہیں ادھار کو، قرض کو. کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی نے جو کمایا ہے اسی میں پھنسا ہوا ہے. تب دیکھنا یہ ہے کس نے کیا کمایا ہے. جو دنیا کمائے گا وہ دنیا میں پھنسا رہے گا، حساب دیتا رہے گا. لیکن جو دنیا میں محبت علی کرتا رہے گا تو وہ محبت علی میں گروی رہے گا. جو دنیا میں غم حسین سے متصل رہے گا وہ غم حسین میں گروی رہے گا. اور جو غم حسین میں گروی رہ جائے، مجھے بتائیے کوئی چاہتا ہے کہ غم حسین کے گروی ہونے سے آزاد ہو جائے؟ عجیب ہے، ہر آدمی چاہتا ہے مقروض رہے غم حسین کا، اور واحد قرض ہے غم حسین جو اتر بھی نہیں سکتا، اتر بھی نہیں سکتا. لوگ سوچتے ہیں مرنے کے بعد شاید کلین چٹ مل گئی اور اب ختم ہو گیا کام. نہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں پڑھ چکا ہوں یہاں پر بہت برس پہلے جملہ کہ استفتاءات موجود ہیں کہ کیا غم حسین جنت میں ہوگا؟ تو جواب ہے بالکل ہوگا. وہ جنت ہی نہیں جہاں حسین کا تذکرہ نہ ہو، وہ جنت ہی نہیں جہاں حسین کا تذکرہ نہ ہو. روایات موجود ہیں قیامت میں جب اللہ حکم دے گا نا علی والوں کو جنت میں چلے جاؤ، کوئی بھی نہیں جائے گا جنت میں، اس لیے کہ علی والا جنت کا لالچی ہے ہی نہیں. سب میدان محشر میں کھڑے ہوئے کسی جگہ پر مجمع لگائے کھڑے رہیں گے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے. آواز آئے گی جاتے کیوں نہیں؟ فرشتے پوچھیں پروردگار یہ کیسے لوگ ہیں جب تو نے کہہ دیا جنت میں چلا جا کیوں نہیں رہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ حسین حسین کرنے والے ہیں. حداث نکلا ہے حدیث سے، حدیث کہتے ہیں گفتگو کو، حداث کہتے ہیں بہت زیادہ حسین حسین کرنے والے. لوگ کہتے ہیں نا بہت زیادہ مجلسیں کرتے ہیں، بہت زیادہ علی علی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا کر لیجئے، دیکھتے ہیں کتنا کام آتا ہے. ہمارے لیے تو بہت زیادہ بھی بہت تھوڑا ہی ہے، تو جو زندگی ہے اس میں تو کر ہی لیں کم از کم. اب جو فرشتے وہاں جا کر دیکھیں گے تو مومنین کے جھلمٹ میں درمیان میں حسین ابن علی کھڑے ہوں گے. آواز آئے گی اس منظر کو چھوڑ کے جنت میں کون جائے؟ حکم پروردگار ہوگا حسین انطلق الی الجنہ، حسین جنت میں چلے جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والوں کے لیے وعدہ پورا کر دیا جائے. تو جب حسین جنت کی طرف قدم بڑھائیں گے تب حسین کے چاہنے والے جنت کی طرف جاتے نظر آئیں گے. میرے عزیزو، ایک حسین کے عزادار کی جنت حسین کا ذکر ہے، اسی لیے ہمیں مجلس میں سکون ملتا ہے، اسی لیے مجلس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اسی لیے مجلس میں چین آ جاتا ہے کہ مجلس حسین کے گنبد کی یادگار ہے. خصائص حسینیہ جعفر شوستری نے اس جملے کو لکھا ہے کہ ویسے تو امام حسین کو گنبد وہی ہے جو اصل قبر مطہر پر ہے، لیکن فرمایا جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے وہ حسین کی نگاہوں میں ہوتی ہے. تو جہاں حسین کی نگاہ پڑ جائے وہ گنبد سے کم تو نہیں ہے، گویا کہ حسین کے حصار میں ہے وہ جگہ. تو جو چاہتا ہو کہ کربلا سے دور رہ کے بھی کربلا میں رہے، فرش عزا پہ بیٹھا رہے، فرش عزا پہ آتا رہے. اس لیے میں نے آخری وقت تک مرحوم باقر بن گرامی اللہ مقامہ ہو، مرحوم حسن جعفر بھائی اور ہمارے مرحوم جو نایاب بھائی گزر گئے ابو البابا ہیں، اور ہمارے دیگر جو ہے بزرگ گزر گئے، آخری وقتوں تک میں نے دیکھا ہے، کسی کی سنی بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اسی فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. چاہے دیوار کے سہارے سے بیٹھے ہوں یا کسی سہارے سے اٹھے ہوئے آئیں یا کرسی سے آئیں یا ایسا کے سہارے سے آئیں، فرش عزا کو نہیں چھوڑا ہے. جوانوں سے کہہ رہا ہوں جملہ، یہ بزرگوں سے سیکھیے تہذیب عزا کیا ہے. پھر کہہ رہا ہوں مجلس کی قضا نہیں کر سکتے آپ، یہ مجلس ہو گئی اب اگلی ہی ہوگی. لہذا کبھی بھی فرش حسین کو چھوٹا نہ جانیے، اس لیے کہ جہاں مادر حسین قدم رنجا ہو جائیں.
جہاں مادر حسین قدم رنجائی فرمائیں وہ جگہ کس قدر عظیم ہو جاتی ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ایام عذاب بہت قریب ہے میرے عزیزو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کم ہو گیا ہے پانی جن آنکھوں کی جھیل کا، ان کو غم حسین کا صدقہ نصیب ہو. عادت بنائیے حسین پر رونے کی. شیخ جعفر شستری فرماتے ہیں حسین پر رونا 8 خصوصیتیں رکھتا ہے. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ انہو صلۃ رسول اللہ. حسین پہ رونا رسول کے ساتھ صلہ رحمی ہے. حسین رسول کا نواسا ہے، بیٹا ہے، خون ہے. حسین پہ رونا ایسا جیسے آپ رسول کے سگے پہ رو رہے ہیں، رسول کے ساتھ رشتہ داری نبھا رہے ہیں. دوسرا جملہ سنیں گے، فرمایا انہو اسعاد للزہرا. حسین پہ رونا زہرا کی خوشی کا سبب ہے. اجرکم اللہ. زمانے نے زہرا کو بہت رلایا. اگر تم چاہتے ہو نا زہرا کے دشمنوں سے انتقام لو تو شہزادی کو خوش کیا کرو، اور شہزادی اسی وقت خوش ہوں گی جب آنسو حسین کے نام ہو جائیں. اگلا جملہ سنیں گے، اس لیے روایت یہ کہ شہزادی کو رلا کر خوش کرو. فَإِنَّهَا تَبْكِيهَ كُلَّ يَوْمٍ. عجیب جملہ ہے، کیونکہ زہرا ہر روز حسین پہ روتی ہیں. ہم نے آج تک یہی سنا کہ ایام عزا میں الوداع ہو جائے تو بڑھ جاتا غم. حقیقت ہے، حکم معصوم ہے، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا کاروبار نہ رک پائے. ورنہ حقیقت امر یہ ہے کہ زہرا کبھی حسین پہ گریہ ختم نہیں کرتی. زہرا ہر وقت حسین پر رویا کرتی ہیں. ہر سال زہرا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ہر سال غم کا ایک نیا موسم کلیجے پر آ جاتا ہے. اور تیسری کیفیت یہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا غم حسین میں رونا انبیاء کی نقل ہے. غم حسین میں رونا نیک بندوں کی نقل ہے. چوتھا جملہ سخت ہے، فرمایا ان ترکہ جفاء للحسین. حسین پہ نہ رونا حسین پر ظلم کے برابر ہے. جو حسین پہ نہیں روتا گویا حسین پہ ظلم کر رہا ہے. اگر چاہتے ہو حسین کے ساتھ ہمدردی کرو، حسین پہ رونے کی عادت ڈالو میرے عزیزو. اس لیے کہ حسین پہ رونے کی سزا یا زینب جانتی ہیں یا سکینہ جانتی ہے. بات آ گئی اس بہن کی کہ جس نے وقت آخر اپنے بھائی کو رخصت کیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مرحوم کے درجات عالی و متعالی ہوں. کون جانے زینب کا کلیجہ کیا ہے، کون جانے علی کی بیٹی کتنی مضبوط ہے. اللہ اکبر. روایات کا نچوڑ پڑھ رہا ہوں. علماء کہتے ہیں کربلا کے میدان میں عصر عاشور تک صرف ایک منظر زینب پہ بہت سخت تھا، اور وہ منظر وہ تھا کہ جب شمر کے ناپاک قدم تھے اور حسین کا سینہ بے کینہ تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب زمین و آسمان لرزنے لگے. شہزادی جناب زینب نے آسمان کو دیکھا. آوازی لیت السماء ان طبقت الارض لیت الجبال تدکدکت السحل. کاش یہ آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جاتا، کاش یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. الیوم مات جدی رسول اللہ، الیوم مات ابی مرتضی، الیوم ماتت امی فاطمہ. جناب زینب تلہ زینبی پہ بلند ہوئی، آواز دی آج میرا نانا دوبارہ مارا گیا، آج میرا بابا دوبارہ مارا گیا، آج میری ماں فاطمہ دوبارہ ماری گئی. اور اس کے بعد ایک مرتبہ فوج بے حیا سے مخاطب ہوئی، ویلکم اما فیکم مسلم. ارے تم پر وائے ہو، کیا تم میں کوئی مسلمان باقی نہیں ہے؟ اجرکم اللہ. میرے دوستو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہوگا، ہر ملک میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی پردیس کسی ملک میں مر جائے تو مسلمان اعلان کر دیا کرتے ہیں، لاش کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے، اسے کفنا کر گھر پہ واپس پہنچایا جاتا ہے. کوئی بے حیا کربلا میں ایسا نہ تھا جو حسین کے لاشے کو کفن دے دیتا. 3 دن تک حسین کا لاشا سرزمین کربلا پہ بے گور و کفن رہا. عزیزو بس ایک جملے کے بعد زحمت تمام ہے. سارے مسائل ایک طرف ہیں، حسین کا زینب سے رخصت ہونا ایک طرف ہے. سب سے دامن چھوڑانا آسان تھا، مگر بہن کو تنہا چھوڑنا بہت مشکل تھا. جب وقت آخر بہن کے پاس آئے ہیں، ایک مرتبہ بہن کو سلام کیا، بہن کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. بہن تو ارادے جانتی ہے، شریکت الحسین ہے. بہن نے ایک جملہ کہا، بھیا ماذا ترید، بھیا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آواز دی بہن، بچپن کا وعدہ پورا کرنے جانا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ فرمایا قربنی، بھائی میرے قریب تو آؤ. اب جو حسین بہن کی جانب جھکے، ایک مرتبہ زینب نے بڑھ کے گلے کا بوسہ لے لیا. آواز دی بہن، یہ بوسہ لینے کا محل کیا ہے؟ فرمایا جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو میری ماں نے میرے گلے کا بوسہ لے کے کہا تھا کہ یہ آخری امانت حسین کے حوالے کر دینا.
اے بھیا یہ اماں کی امانت ہے. جملہ سن لیا تم نے عزیزو. اب ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن ذرا اپنے ہاتھوں کو تو آگے کیجئے گا. اب جو بہن نے کلائیوں کو آگے کیا, بہن کی کلائیوں کو آنکھوں سے لگانے لگے. بہن یہ کلائیاں چومنے کا سبب کیا ہے؟ کہا جب میرے بابا دنیا سے جا رہے تھے تو میرے بابا نے کہا تھا حسین زینب کی کلائیوں کا بوسہ لے لینا, یہ ہاتھ پسے گردن باندھے جائیں گے. بس آخری جملے کے بعد زحمت تمام, شہادت نہیں پڑھتا میں. روایت کہتی ہے ایک عجیب جملہ کہا, یا زینب ایتونی بثوب غریب لا یرغب فیہ احد. اے زینب مجھے ایک ایسا لباس کہنا لا دو, اللہ کرے مجھے پورا ترجمہ نہ کرنا پڑے. اے زینب مجھے ایسا لباس کہنا لا دو کہ لا اجرد جسمی بعد قتلی, تاکہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس نہ اتارا جائے. اجرکم اللہ. میرے عزیزو منزل تمام ہوئی اور اب وہ وقت آیا کہ جب خیمے سے نکلنا چاہتے تھے سکینہ نے بابا کا دامن پکڑ لیا. بابا کیا آپ بھی سکینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ بابا سب سکینہ کو چھوڑ کے چلے گئے. سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھ گئے. آواز دی آج سے پھپھی کی گود میں سو جایا کرنا. پھپھی اماں کی گود میں تو اصغر سوتا ہے. کہا آج کی رات باری بدل جائے گی, اب سے اصغر ہماری گود میں سویا کریں گے, تم زینب کی گود میں سو جانا. یہ کہہ کر رخصت ہونے لگے. آخری مرتبہ زینب کو دیکھا, آواز دی زینب میری سکینہ سے خبردار رہنا, اس لیے کہ شمر یہ بات جانتا ہے کہ میں سکینہ سے کتنی محبت کرتا ہوں. بس عزیزو حسین مقتل کی جانب چلے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب حسین کا گھوڑا واپس آیا تو کیفیت زیارت نہیہ کے اندر موجود ہے. فرمایا لجام فرس کٹی ہوئی ہے, گھوڑے کی زین ڈھلی ہوئی ہے, زلجنا پہ تیر لگے ہوئے ہیں. بہن نے کوئی سوال نہیں کیا, بہن سمجھ گئی. آواز دی واہ غریبا واہ قتیلا. لیکن سکینہ آگے بڑھی, گھوڑے کی ٹاپوں کو پکڑ کے ایک جملہ کہا, اے گھوڑے سمجھ تو میں بھی گئی ہوں لیکن ایک سوال کا جواب مجھے دیتا جا کہ حل سقیا ابھی ہم قتل شانا. بس ایک منظر کی جواب مجھے دے دے, میرا بابا پیاسا مارا گیا یا کسی کو میرے بابا پر رحم آ گیا تھا؟ زلجنا نے سر کو زمین پر رکھ دیا. الظلیمۃ والظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. ارے سکینہ قیامت ہو گئی, فرات کا پانی بہتا رہا, حسین پیاسے ذبح کر دیے گئے, حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا. سکینہ تم یتیم ہو گئی ہو. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد ايام منقلب ينقلبون. بارلا پرسہ قبول فرما, مرحومین کے درجات بلند ہیں, مزید بلند فرما, ان کی خدمتوں کا بہترین جزرہ ان کو نصیب فرما, ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما, جس طرح سے عزا و ولا میں مستعد ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس بارگاہ کے تمام خدمت گزاران بزرگان جو گزر گئے سب کے درجات کو بلند فرما, جو باقی ہیں ان کا سایہ دراز فرما, جوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما, دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے. پروردگار زیارات کے راستوں کو کشادہ فرما. باراللہ جیت رہیں تو زیارت حسین نصیب فرما, مر جائیں تو شفاعت حسین نصیب فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.